بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 75 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم نبذۃ من ذکاوۃ العرب اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، یعنی عربوں کی دانشمندی۔ نبذۃ من ذکاوۃ العرب، عربوں کی ذکاوت اور دانشمندی کا ایک نمونہ، ایک حصہ۔ حکا ابو الفرج الاصفہانی بسندہ الی مجالد بن سعید عن عبد الملک بن عمر۔ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے جو مجالد بن سعید تک متصل ہے، اور انہوں نے عبد الملک بن عمر سے روایت کی ہے۔ قالا، ان کا بیان ہے، لما قدم علینا عمر بن حبیرۃ الکوفہ، وہ کہتے ہیں کہ جب عمر بن حبیرہ کوفہ آئے، فارسل الی عشرۃ انا احدهم من وجوہ اہل الکوفہ، تو اس نے کوفہ کے 10 سرداروں کے پاس پیغام بھیجا جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ فثمرنا عندہ، چنانچہ ہم نے اس کے پاس رات میں قصہ گوئی شروع کی۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، لیحدثنی کل رجل منکم احدوثۃ، ثم قال، پھر اس نے کہا، لیحدثنی کل رجل منکم احدوثۃ، چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص مجھے کوئی کہانی سنائے۔ وابدأ انت یا ابا عمر، اور اے ابو عمر تم آغاز کر دو۔ فقلت اصلح اللہ الامیر، میں نے کہا اللہ تعالی امیر کا بھلا فرمائے، احادیث الحق ام حدیث الباطل، کیا سچی کہانی سناؤں یا بے بنیاد اور باطل کہانی سناؤں؟ قال، تو انہوں نے فرمایا، بل حدیث الحق، بلکہ سچی کہانی سنائیے۔ قلت، تو میں نے کہا، ان امرأ القیس آلا علیۃ اللہ یتزوج امرأۃ حتی یسألها عن 48 و 2 امرأ القیس نے اس بات کی قسم کھائی کہ وہ کسی عورت سے شادی نہیں کرے گا یہاں تک کہ اس سے 8، 4 اور 2 کے بارے میں دریافت کر لے۔ فجعل یخطب النساء، پھر وہ عورتوں کو پیغام نکاح دینے لگا۔ فَإِذَا سَأَلَهُنَّ عَنْ هَذَا، تو جب ان سے ان کے متعلق دریافت کرتا، قُلْنَ 14، تو وہ جواباً کہتی 14، یعنی 8، 4 اور 2 ان کا مجموعہ 14 ہوا، حالانکہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو جمع کر کے جواب دے دیا جائے۔ فَبَيْنَ هُوَ يَسِيرُ فِي جَوْفٍ، تو اسی دوران جب کہ وہ ایک نشیبی زمین میں سفر کر رہا تھا، اذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة، اچانک ایک شخص اپنی ایک کم سن بچی کو لیے جا رہا تھا، كأنها البدر لتمه، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ماہ کامل ہو اپنی تمامیت کی وجہ سے۔ فأعجبته، تو وہ لڑکی اسے بھا گئی، اسے اچھی لگی۔ فسألها، تو اس نے اس سے دریافت کیا، یا جاریت، اے لڑکی، ما 8 و 4 و 2، 8، 4 اور 2 کیا ہیں؟ فقالت، تو اس نے کہا، اما 8، بہرحال 8، فاطباء الکلبۃ، تو وہ کتیا کے تھن ہیں، واما 4، اور رہا 4، فاخلاف الناقۃ، تو وہ اونٹنی کے تھن ہیں، واما 2، اور بہرحال 2، فصدی المرأۃ، تو وہ عورت کے پستان ہیں۔ فخطبها الى ابیہا، تو امرؤ القیس نے اس کے باپ کے پاس اس کے متعلق پیغام نکاح بھیجا۔ فزوجہ ایہا، تو باپ نے امرؤ القیس سے اس کی شادی کر دی۔ وشرطت علیہ ان تسألہ لیلۃ بنائها عن 3 خصال، اور اس لڑکی نے امرؤ القیس پر یہ شرط لگائی کہ وہ اس سے شب زفاف میں 3 چیزوں کے متعلق دریافت کرے گی۔ فجعل لها ذلك، تو امرؤ القیس نے اس کے لیے اسے منظور کر لیا۔ وعلى ان يسوق اليها 100 من الابل و10 اعبد و10 وسائف و3 افراس، اور اس لڑکی نے یہ شرط بھی لگائی کہ امرؤ القیس اس کے پاس 100 اونٹ، 10 غلام، 10 باندیاں اور 3 گھوڑے پہنچائے۔ ففعل ذلك، تو اس نے ایسا کیا، یعنی اس شرط کو بھی منظور کر لیا۔ ثم انه بعث عبدا له الى المرأة،
پھر اس نے اپنے ایک غلام کو یعنی امرؤ القیس نے اپنے ایک غلام کو اس عورت کے پاس بھیجا وَأَهْدَى لَهَا نِحْيًا مِّن سَمَنٍ اور اس کے پاس ایک مشک گھی وَنِحْيًا مِّن عَسَلٍ ایک مشک شہد وَحُلَّةٌ مِّن قَصْبٍ اور کتان کا ایک جوڑا بطور ہدیہ روانہ کیا فَنَزَلَ الْعَبْدُ عَلَى بَعْضِ الْمِيَاهِ تو وہ غلام کسی پانی کے پاس اترا فَنَشَرَ الْحُلَّةَ جوڑا کھولا فَلَبِسَهَا اور اسے پہن لیا فَتَعَلَّقَتْ بِسَمُرَةٍ تو وہ جوڑا کسی ببول کے درخت کے ساتھ کیکر کے درخت کے ساتھ الجھ گیا فَانشَقَّتْ اور پھٹ گیا وَفَتَحَ النِّحْيَيْنِ اور اس نے دونوں برتن کھولے فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَاءِ مِنْهُمَا اور ان میں سے پانی والوں کو کھلایا فَنُقِسَا تو وہ دونوں کم ہو گئے ثُمَّ قَدِمَ عَلَى حَيِّ الْمَرْأَةِ پھر وہ عورت کے محلے میں آیا وَهُمْ خُلُوفٌ اور وہ سب غائب تھے فَسَأَلَهَا عَنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخِيهَا تو اس نے اس عورت سے اس کے باپ اس کی ماں اور اس کے بھائی کے متعلق دریافت کیا وَدَفَعَ إِلَيْهَا هَدِيَّتَهَا اور اس کا ہدیہ اسے پیش کیا فَقَالَتْ لَهُ تو اس عورت نے اس سے کہا أَعْلِمْ مَوْلَاكَ اپنے آقا کو بتلانا کہ ان ابی ذهب يقرب بعیدا ويبعد قریبا کہ میرے والد دور کو قریب کرنے اور قریب کو دور کرنے کے لیے گئے ہیں وان امی ذهبت تشق النفس نفسین اور یہ کہ میری والدہ ایک نفس کو دو کرنے گئی ہوئی ہیں وان اخی ذهب يراعي الشمس اور یہ کہ میرا بھائی سورج کی دیکھ بھال اور اس کی نگرانی کے لیے گیا ہوا ہے وَأَنَّ سَمَاءَكُمُ انشَقَّتْ اور یہ بتلانا کہ تمہارا آسمان پھٹ گیا ہے وَأَنَّ وَعَايَكُمْ نَزْوَا اور تمہارے دونوں برتن خشک ہو گئے ہیں فَقَدِمَ الْغُلَامُ عَلَى مَوْلَاهُ تو غلام اپنے آقا کے پاس آیا فَأَخْبَرَهُ اور اس کو بتلایا فَقَالَ تو اس نے کہا أَمَّا قَوْلُهَا أَنَّ أَبِي ذَهَبَ يُقَرِّبُ بَعِيدًا وَيُبَعِّدُ قَرِيبًا بہرحال اس کا یہ کہنا کہ میرے باپ دور کو قریب کرنے اور قریب کو دور کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں فَإِنَّ أَبَاهَا ذَهَبَ يُحَالِفُ قَوْمًا عَلَى قَوْمِهِ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے والد کسی قوم کا دوسری قوم سے معاہدہ کرنے گئے ہوئے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهَا اور بہرحال اس کا یہ کہنا ذہبت امی تشق النفس نفسین کہ میری ماں ایک نفس کو دو کرنے گئی ہوئی ہے فإن أمها ذهبت تقبل امرأة نفساء تو اس کی ماں کسی نفاس والی عورت کے پاس دایا بن کر گئی ہیں وَأَمَّا قَوْلُهَا اور بہرحال اس کا یہ کہنا ذهب أخي يراعي الشمس کہ میرے بھائی سورج کی دیکھ بھال کے لیے گئے ہیں فإن أخاه في سرح له تو مطلب یہ ہے کہ اس کا بھائی اپنے مویشیوں میں ہے یرعاہ انہیں چرا رہا ہے فَهُوَ يَنْتَظِرُ وُجُوبَ الشَّمْسِ پس وہ سورج کے غروب ہونے کا منتظر ہے لِيَرُوحَ بِهِ تاکہ شام کو انہیں واپس لے کے آئے وَقَوْلُهَا اور اس عورت کا یہ کہنا إِنَّ سَمَاءَكُمُ انشَقَّتْ کہ تمہارا آسمان پھٹ گیا ہے فَإِنَّ الْبُرْدَ الَّذِي بَعَثْتُ بِهِ انشَقَّ تو مطلب یہ ہے کہ جو کپڑا میں نے بھیجا تھا جو چادر میں نے بھیجی تھی وہ کپڑا پھٹ گیا ہے وہ چادر پھٹ گئی ہے وَأَمَّا قَوْلُهَا أَنَّ وِعَايَكُمْ نَصَبَ اور اس کا یہ کہنا کہ تمہارے دونوں برتن خشک ہو گئے ہیں فَإِنَّ النِّحْيَيْنِ نُقِسَا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں برتن کم ہو گئے ہیں فَاسْدُقْنِي سو تم مجھے سچ سچ بتلاؤ حل لغات نبذتن اس کی جمع نبذن آتی ہے نمونہ گوشہ کچھ حصہ ذکاوت ذہانت فطانت مجالد بن سعید بن عمیر ابو عمر حمدانی 44 ہجری میں وفات پائی ہے انہوں نے وجوہ وجہن کی جمع ہے چہرہ معزز شخص وجوہ اہل کوفہ کے سردار فسمرنا سمرا یسمر سمرن سمورن رات میں قصہ گوئی کرنا احدوثتن کہانی افسانہ اس کی جمع احادیث آتی ہے امرؤ القیس
امرؤ القیس بن حجر بن حارث کندی صاحب معلقہ مشہورہ ہیں، شعراء جاہلیہ میں سے مشہور شاعر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 40 سال قبل گزرا ہے۔ عاشق مزاج ہونے کی وجہ سے اس کا لقب ملک ذلیل ہو گیا تھا۔ اپنی چچزاد بہن عنیزہ کا عاشق تھا، جس کا واقعہ اپنے مشہور معلقہ کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی میں اس نے کیا ہے۔ تمام ادباء کا اتفاق ہے کہ شعراء عرب میں سے کوئی امرؤ القیس سے نہ بڑھ سکا۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مذکور ہے، جس میں آپ نے امرؤ القیس کو سب شعراء پر ترجیح دی۔ آلا یولی ایلا ان قسم کھانا، علیتن اس کی جمع علایا آتی ہے قسم، یخطب خطب یخطب خطبن و خطبتن منگنی کرنا، پیغام نکاح دینا۔ جوفن اس کی جمع اجوافن آتی ہے پست زمین۔ لتمہ تم یتم تم و تمن باب ضربہ یضرب سے پورا ہونا۔ لتمہ میں لام حرف جارہ ہے اور تم مصدر ہے بمعنی کامل ہونا۔ اتبا یہ تبیون کی جمع ہے، درندوں اور گدی گھوڑی وغیرہ کا تھن، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الکلب کتیا، اخلاف یہ خلفن کی جمع ہے، اونٹنی کا تھن۔ فصدیون صدیون اس کی جمع سدیون آتی ہے پستان۔ بنائہا بنا علی اہلہ و بہا یبنی بناء پہلی رات میں بیوی کے پاس جانا۔ لیلۃ بنائہا شب زفاف۔ وصائف یہ وصیفتن کی جمع ہے، خادمہ باندی، نابالغ کنیز۔ افراس یہ فرس ان کی جمع ہے گھوڑا۔ نحیا نحیون اس کی جمع انحاء آتی ہے گھی کا برتن۔ حلتن جوڑا، اور قصب کہتے ہیں کتان کا نرم اور باریک کپڑا۔ نشر ینشر نشرن کھولنا۔ تعلق یتعلق تعلقن الجھ جانا، معلق ہونا، لٹکنا۔ سمرا ثمرتن اس کی جمع اسمرن اور سمرن آتی ہے ببول کا درخت، کیکر کا درخت۔ انشق ینشق انشقاقا پھٹنا۔ خلوفن اس کی واحد خلفن آتی ہے غائب۔ یراعی راعی یراعی مراعاتن باب مفاعلہ سے دیکھ بھال کرنا۔ وعاء اس کی جمع اوعیہ آتی ہے برتن۔ نزبہ ینزب نزبن خشک ہونا۔ یحالف حالف یحالف محالفتن معاہدہ کرنا۔ تقبلو قبیل کی طرح کام کرنا، قبیل دائی کو کہتے ہیں۔ اقبلت المرأة تقبل اقبالا عورت کا دایا گری کرنا۔ وجوب الشمس وجبت الشمس تجب وجوبا سورج کا غروب ہونا۔ لیروح راح یروح روحا شام کے وقت آنا جانا۔ فإن البرد الذی بردن اس کی جمع ابرادن آتی ہے دھاری دھار کپڑا۔ اس سبق کے اندر نبذۃ من ذکاوت العرب کو بیان کیا ہے کہ عربوں کی ذہانت اور دانشمندی کا کچھ نمونہ۔ تو کچھ تو آپ نے اس سبق کے اندر ملاحظہ کر لیا، انشاءاللہ بقیہ سبق نمبر 76 کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے۔